الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین و ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں وحدت امت کا حل پیش کر رہے ہیں. اور وحدت امت جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. حالات کی سنگینی ہر ایک کے سامنے ہے کہ اس وقت یہودیت غالب آ رہی ہے اور کفر جو ہے وہ اسلام کے خاتمے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے. انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایک ہوں اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئیں، فرقہ واریت اور تکفیریت کے اس افریط سے جان چھڑائیں. ویسے ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا اصلاً کوئی وجود نہیں ہے، نہ جواز ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. لیکن یہ بات اس شخص کے لیے ہے جس نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ ایک ایسی تقویم حرمت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے. یہ صرف کلمہ تکلم یا عقیدہ نہیں، ایک اسپرچول میگنیٹ پاور ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تکلم سے اور اس پر یقین کرنے سے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں، فکر کے، ذہن کے، شعور کے، علاقائی، لسانی، مذہبی، جو بھی وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اور محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تشخص دیتا ہے، ایک ٹائٹل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل مؤمن اخوہ. جو بندہ ایمان کی تسبیح کا دانہ بنتا ہے وہ اخوت فطرت ہے، اور جس میں اخوت نہیں اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. تو لا الہ الا اللہ نے بلال کو اور عبد الرحمن بن عوف کو ایک تشت میں بیٹھ کر کھانے پر آمادہ کر دیا ہے اور ان پر عامل بنا دیا ہے. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ جنہوں نے دل سے پڑھا ہے. اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی اہانت کرنی ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر کمائی کرنی ہے، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا. میری گزارش یہ ہے کہ جب قرآن نے فرقہ واریت کو بدترین گناہ قرار دیا ہے، شرک سے بھی بدتر کہا ہے، تو پھر فرقہ واریت کا جواز کیسے ہے؟ میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. نزول قرآن کے وقت قرآن پر اعتراض ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں. بڑے سارے اعتراض ہوئے، لیکن براہ راست جس اعتراض پر غور کیا جا سکتا ہے وہی ہے کفار مکہ جب قرآن جیسی کتاب لانے سے عاجز آ گئے اور مانوی حرمت جیسی کلام لانے سے عاجز آ گئے، تو پھر آخری حل ان کے پاس یہی تھا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، کسی اجمی سے، اعجمی وھذا لسان عربی مبین، اور عربی بھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں یا خود بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں. اب یہ بہت بڑا حساس معاملہ تھا، اور اس حساس معاملے میں جو جواب بنتا تھا، قرآن اپنے کسی اعجاز کا نام لیتا، اپنے کسی وقار کا نام لیتا، اپنی کسی حمیت اور بزرگی کا نام لیتا، اور اپنی متانت کا نام لیتا. جتنے بھی کمالات ہیں اس کا تو ایک ایک حرف اتنا بلند و بالا ہے کہ زمین و آسمان کی خلائیں نور سے بھر جائیں اگر اس حرف کو کھول دیا جائے. تو قرآن کریم نے
اپنے اعجازات کو نہیں بیان کیا، کمالات کو نہیں بیان کیا، مؤثرات کو نہیں بیان کیا اپنے دفاع کے اندر بطور دلیل کہ میں خدا کی کتاب ہوں. صرف ایک بات کہی، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف ہوتا. تو گویا قرآن کریم نے گواہی دی، قرآن ہونے کی، کتاب کلام الہی ہونے کی گواہی میں یہی بات کہی کہ میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایسا نور کا مرقع ہوں اور نور کی حرمت ہوں کہ میرے اندر کوئی اختلاف نہیں. تو جب قرآن نے یہ طے کر دیا کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، نہ حرف کا حرف سے ہے، نہ لفظ کا لفظ سے ہے، نہ آیت کا آیت سے ہے، نہ جناب والا سورت کا سورت سے ہے، نہ رکوع کا رکوع سے ہے، نہ پارے کا پارے سے ہے، کسی بھی تصور سے کوئی اختلاف نہیں. تو جب قرآن جو اصل مبدأ علم ہے، اصل حقیقت ہے، جو لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا حسن ہے اور ہدایت کا ایک سمندر ہے، تو جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے اندر اختلاف نہیں ہے، تو جب مبدأ علم کے اندر اختلاف نہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کہاں سے نکالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امت کو ایک بنائے اور امت کو وحدت کا نور عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ اگلی نشستوں میں گزارش کریں گے. Like, comment, and subscribe.